السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی اردو کی مس ماریہ بات کر رہی ہوں۔ تو پچھلا جو لیکچر تھا اس میں ہم نے پیپر پیٹرن بیٹا ڈسکس کیا تھا، اور کیونکہ آپ تقریباً پہلے 5 چیپٹر اور 2 نظمیں پہلی اور پہلی 2 غزلیں یہ سب آپ 8ویں جماعت میں پڑھ چکے ہیں۔ 9ویں جماعت میں اب ہم اگلا جو اس سے اگلا سلیبس ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا جو سبق نمبر 6 ہے، نصوح اور سلیم کی گفتگو۔ نصوح اور سلیم کی گفتگو کا آج ہم سب سے پہلے تعارف جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بیٹا جو مصنف ہیں وہ ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی، ٹھیک ہے۔ سن پیدائش ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی سن 1831 اور سن وفات ہے 1912۔ آپ سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی سبق شروع کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو چیز یاد کرنے کے لائق ہوتی ہے وہ مصنف کا مکمل تعارف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی سن پیدائش اور سن وفات بھی آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کے بورڈ کے جو MCQs ہیں اس میں سے اس کا سن پیدائش اور سن وفات میں سے کوئی بھی چیز آپ سے پوچھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے تعارف اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو بھی اس مصنف سے بالخصوص جتنی بھی معلومات ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور بالخصوص جب سے اس سال سے آپ کا جو تھوڑا سا پیٹرن ہے وہ بدلا ہے، اس میں آپ کا 35% بیٹا کنسیپچول پارٹ ہے، یعنی تخلیقی حصہ آپ سے اضافی معلوماتی سوالات آپ کے آبجیکٹیو پیپر میں آپ کے پیپر میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ تو بیٹا سب سے پہلے ہم ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے بارے میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، کچھ خاص پوائنٹس۔ اور یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم کسی بھی مصنف یا شاعر کا جب ہم تعارف پڑھتے ہیں تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک ہوگا، سب سے پہلے آپ جانیں گے ان کے حالات زندگی، ٹھیک ہے۔ حالات زندگی کے بعد پھر جو چیز ضروری ہے وہ ہے اس کا اسلوب۔ اسلوب ہوتا ہے بیٹے اس کا لکھنے کا انداز، جو اس کی پہچان ہے، کہ جب آپ مصنف یا کا جو تحریر ہے اس کا نام نہ پہ لکھو اور آپ وہ اس کی تحریر پڑھیں تو آپ پہچان جائیں کہ یہ اس انداز سے صرف یہی مصنف لکھ سکتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے اسلوب۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہیں تصانیف، یعنی اس مصنف نے جو کتابیں لکھی ہیں، جو اس کی معروف کتابیں ان کے نام کیا ہیں۔ تو ڈپٹی نذیر احمد کا تعارف حالات زندگی جو ہیں اس میں آپ کا میرے پاس صفحہ نمبر 27 ہے، آپ اپنی کتابوں میں اس میں دیکھ لیجئے گا۔ ان کا بجنور میں پیدا ہوئے، والد کا نام، ٹھیک ہے، پھر کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، کہاں کہاں ملازمت کی، پھر انڈین پینل کوڈ جو ہے، یعنی جو ان کا جو ہندوستان کا جو قانون تھا، آئین تھا، اس کا انہوں نے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کیا تھا سارا انگریزی سے، اور اس وجہ سے ان کو انگریزوں نے تحصیلدار بنا دیا۔ اس کے بعد پھر حیدرآباد میں ملازمت کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر دلی آ گئے، دلی میں زندگی گزاری۔ تو یہ ان کے جو پہلے 2 پیراگراف ہیں اقتباس، یہ ان کے حالات زندگی کے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم اس تعارف کے دوسرے حصے کی طرف جائیں گے جو ہے اسلوب کا۔ اب اسلوب بڑا خاص ہوتا ہے کیونکہ آپ سے ایک شارٹ کوسچن یہ بھی آ جاتا ہے جو مختصر سوالات کا حصہ ہوتا ہے نا، جو میں نے آپ کو پیپر پیٹرن میں بتایا تھا کہ جو حصہ نثر میں سے آئے گا، تو 9 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کے اسلوب کی خصوصیات بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آپ کے پاس تیسرا پیراگراف ہے، تو آپ نے یاد رکھنے کہ اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد جو ہیں یہ سر سید احمد خان کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے۔ اور سر سید احمد خان کے بارے میں اگر آپ نے مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہو تو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انہوں نے بر صغیر میں اصلاحی جو تحریک چلائی تھی کہ مسلمان جو اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں، تو یہ اس حوالے سے جتنے بھی لوگ بیٹا سر سید کے ساتھ منسلک تھے ان سب نے اپنی تحریروں سے، اپنی شاعری سے اصلاح کا کام لیا، یعنی معاشرے میں بہتری کا۔ اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی بھی ان میں سے ایک ہیں کہ ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے جو ناول لکھے ہیں یہ اصلاحی انداز کے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ بر صغیر میں اس وقت مسلمانوں کے جو حالات تھے وہ بہتر ہوں۔
اور اس کے بعد دوسری جو بیٹا ان کی بہت بڑی اس میں خصوصیت ہے اسلوب کی، وہ ہے مقصدیت، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر صورت میں جو مقصد ان کے پیش نظر ہے وہ پڑھنے والے تک پہنچ جائے۔ تیسری بہت بڑی خصوصیت ہے بیٹا ان کے محاوروں کا استعمال۔ ابھی آپ جب نصوح اور سلیم کی گفتگو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو بے شمار محاورے نظر آئیں گے، تو ابھی جو خاص ان کی بیٹا آپ نے اسلوب کی خصوصیات ہیں، ایک تو ان کی اصلاح، ٹھیک ہے، پھر مقصدیت، اور تیسرا ہے محاوروں کا استعمال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ اب جب آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد پھر اس کا تیسرا حصہ شروع ہو جائے گا کہ جس میں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار، اردو میں سب سے پہلے ناول جنہوں نے لکھا ان کا نام ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چیز ان کے بارے میں وہ یاد رکھنے والی ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ خمسہ عربی میں 5 کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ 5 لوگ جنہوں نے اردو زبان کی جنہیں بنیاد کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے اتنی زیادہ ادبی خدمات انجام دی ہیں کہ انہیں اردو کے بنیادیں قرار دیا جاتا ہے، اور یہ 5 لوگ ہیں، اور یہ پہلے 5 لوگ وہی ہیں جو آپ کے پہلے 5 اسباق میں شامل ہیں: مولانا شبلی نعمانی، مولانا محمد الطاف حسین حالی، سر سید احمد خان، مولانا محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ تو یہ وہ چیزیں بیٹے پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنے جو یہ تعارف ہے بیٹے اس کے اوپر آپ نے بال پوائنٹس کے ساتھ لکھنا ہے، پینسل سے آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈیم ہو جاتا ہے، اور اب آپ ویسے بھی ماشاءاللہ بڑی کلاس میں آ گئے تو پینسل سے نہیں لکھیے گا۔ اپنے یہ جو لیکچر بیٹا آپ لیں گے وہ ساتھ آپ نے اپنی کتابوں کے اوپر اس کو نوٹ کرنا ہے۔ جتنے پوائنٹس آپ نے تعارف کے یہ اہم ہیں، اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے پھر ان کے ناول جن کے نام بہت مشہور ہیں آپ کی کتاب پہ لکھے ہوئے نیچے: میرات العروس، بنات الناش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت، یہ ان کے ناولوں کے نام ہیں۔ ابھی جو ہمارے پاس جو حصہ ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو کا، یہ ان کا مشہور ناول ہے توبۃ النصوح۔ یہ توبۃ النصوح میں سے لیے گئے چند صفحات ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا، آج کا ہمارے جو لیکچر کا مقصد تھا بیٹے وہ ہمارے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے حالات زندگی اور ان کا جو ادبی مقام و مرتبہ ہے کہ ان کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اس سے پہلے لکھا نہیں گیا تھا، اور یہ جو ہمارے پاس سبق ہے نصوح اور سلیم کی گفتگو، ان کے مشہور ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو ناول ہے وہ نصوح ایک باپ کا کردار ہے، اس کا بیٹا ہے سلیم، اور باپ چاہتا ہے کہ بیٹا جو ہے اس کے اندر ایک اچھی عادات آئیں، تو وہ آپس میں دونوں گفتگو کرتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک اچھا بچہ جو ہوتا ہے، ایک اچھا طالب علم، وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر اس ناول میں سے جو صفحات لیے گئے ہیں وہ باپ اور بیٹے کی گفتگو کے ہیں۔ تو آپ اس لیکچر کو ایک دفعہ غور سے دیکھیے گا۔ یہ اس میں پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ہم اس کا ریکیپ کرتے ہیں بیٹا، ایک دفعہ پھر دہراتے ہیں۔ سبق نمبر آپ کا 5 ہے، ڈپٹی نذیر احمد اس کے مصنف ہیں، آپ نے ان کی سن پیدائش اور سن وفات یاد کرنی ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ان کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ ان کے حالات زندگی یاد کریں گے، ان کے اسلوب کی خصوصیات، ان کی تصانیف کے نام، اور ہر مصنف یا شاعر کی تصانیف کے کم از کم آپ کو 4 نام، یعنی 4 کتابوں کے نام آپ کو آنے چاہیے۔ ڈپٹی نذیر احمد کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور آپ کا جو سبق ہے بیٹا وہ توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی کچھ سمجھ آئی ہوگی۔ کوئی مشکل ہو تو آپ بلا تکلف مجھ سے رابطہ کر کے سوالات کر سکتے ہیں۔ فی امان اللہ بچوں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔